دیر سے آواز کرو گے عدالتیں پڑے گی اور ظلم کے خلاف خاموش ہونے والا بھی ظالمی حاصل. تو ہم حق کے لیے ہمیشہ آواز کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. کبھی سالہ پشاور ہوا، اتنی لاشیں کراچی میں پاکستان میں دنیا بھر میں جگہ جگہ میں قتل عام انسانیت کا ہوا، دل روتا ہے. اب سالہ پشاور میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا گیا، لیکن جو بچے بچ گئے ان کی باتیں سن کر علی اصغر یاد آ گیا. تیر لگا کہ روئے نہیں مسکرائے کہ میں کامیاب ہوں. ان کے لیے چند جملے پیش کر رہا ہوں. مولا حسین نے جو پیغام دیا ہے، ہم جو شیعہ در قرار کہلائے جاتے ہیں، مسلمانوں سے ہمارا فرقہ جو کہلایا جاتا ہے، یہ فقہ جعفر ہے. ہماری تعلیمات یہ ہے، یہ مت سوچو کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے. مرنے والا یہ جس کو ظلم سے مارا گیا کم سے کم وہ انسان کو تھا. کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہندو کی ماں بھی اپنی اولاد کو ایسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے مسلمان کی ماں کرتی ہے. کرسچن کی ماں بھی ایسے ہی پیار کرتی ہے جیسے ایک مسلمان کی ماں پیار کرتی ہے. پیش کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. مولا آپ کو کربلا والوں کے صدقے آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. شوکت صاحب کا لکھا ہوا ہے، پیش کر رہا ہوں. پھول دیکھے میری آنکھ نے پھولوں کے جنازے دیکھے، میری آنکھ نے پھولوں کے جنازے دیکھے. مائیں رات کے پچھلے گھر سے بچوں کو دیکھنے جاتی ہیں، بچہ سکون سے سو رہے تھے. کیا قیامت گزری ہوگی اس وقت پر، اور آج بھی رات کے پہر میں کیا قیامت گزری ہوگی ان والدین پر، خاص کر کے ماں پر، کہ رات کے پچھلے پہر ماں تڑپ کر روئی. خالی کمرے میں جو بچوں کے کھلونے میری آنکھ نے پھولوں کے جنازے دیکھے. آج پوری قوم متحد ہو گئی ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے. کاش یہ قوم اس وقت متحد ہو جاتی جب علی کی بیٹیوں پر نبی کے دور سے چلو دیر آیا ہے. اب پتہ چلا قربانیاں ہوتی کیا ہے. اللہ اکبر. جس نے ارمانوں سے پالا جوان بیٹے کو، اب اسی لال کی میت کو ماں کیسے کل میری آنکھ نے پھولوں کے جنازے دیکھے. ارے کیسے معصوم تھے وہ جن کو کتابیں روئی. کیسے ماں باپ نے رنگ وہ بستے دیکھے. کل میری آنکھ نے پھولوں، یہ ساری اس کی آنکھوں کو کیا کرو جو آخری آدمی کا رو رہا ہے. دیکھو ہم مظلوم کے ساتھی ہیں، ہمیشہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک. میرا پیغام ہے دنیا بھر کے شہداء کے ورثہ سے. جناب طاہر کاظمی صاحب بھی جب اس دنیا سے گئے، اس کے بھائیوں کے لیے یہی صبر کی تلقین ہے. سالہ اسکردو، سالہ کوئٹہ، سالہ کراچی، سالہ پشاور کے لیے جہاں جہاں کی لاشیں اٹھتے ہیں، ایک لاش شاید 2 لاکھ لوگ ہونے والے ہوتے ہیں.
جب ہمارے غم کے آگے بڑا غم ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے غم کے ساتھ جاتا ہے. مولا حسین کا غم کائنات میں سے بڑا غم کوئی پسند تھا. اور دنیا کی ریت ہے کہ جوان بیٹے کی لاش کو بڑے بوڑھے باپ کو اجازت نہیں ہے اٹھانے کی. نہیں اٹھا سکتا کلیجے میں طاقت ہی نہیں ہے. صرف حسین کی طاقت ہے. سونے آپ اس صبر کے لیے جن کے جوان بیٹے گئے, جن کے بچے گئے, جس صبر کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے جنازہ اٹھایا, آپ اکیلے نہیں تھے, بہت سارے لوگ تھے. اب اس سے بڑا غم پیش کر رہا ہوں, آپ کو صبر آ جائے گا انشاءاللہ کہ صبر سیکھو تو حسین بن علی سے سیکھو. صبر سیکھو تو حسین بن علی سے سیکھو, جس نے تنہائی بہاتے لاشیں اللہ بھول دیکھے جنازوں پہ ہمیشہ شوقت علم میں اضافہ فرمائے. یہ درد انسانی کا مسئولیت بتاتا ہے. میں ہمیشہ نام لے کر پڑھتا ہوں, جس کا شعر ہے اس کا حق ادا ہونا چاہیے. اپنے نام اور نام کے لیے نہیں پڑھنا, جس کی محنت اس کا نام لے کر پڑھتا ہوں. بھول دیکھے جنازوں پہ ہمیشہ شوقت, کل میری آنکھ میں پھولوں کے جنازے دیکھے. اب ایک نظر پیش کر رہا ہوں, مجھے کسی نے موبائل پر بھیجی تھی, جس نے بھی بھیجی مجھے نام تو نہیں پتا, مولا اس کو لمبی عمر عطا فرمائے. کل میری آنکھ میں پھولوں کے جنازے دیکھے. ایک شہید اپنی زبانی لکھا ہے, ماں کاش آج میں اسکول نہ جاتا, ماں کاش آج میں اسکول نہ جاتا, ماں تجھے پھر سے دیکھ پاتا. دیکھو نا ماں, چاروں طرف بارود کے گولے برس رہے ہیں, سب بچے سارے بچے اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں. ماں ٹفن میں دی ہوئی تمہاری روٹی بھی نہیں کھائی ہے. ماں ٹفن میں دی ہوئی تمہاری روٹی بھی نہیں کھائی ہے. ماں آج گولیوں نے میری بھوک دکھائی ہے. بابا سے کہنا مجھے آج اسکول دینے لا رہے, ایک نہیں پاؤں گا ان کو اپنا لاشا بھیا سے کہنا اس کا ساتھی روٹ گیا, بچپن کا ہمارا ساتھ چھوٹ گیا. باجی سے کہنا مجھ پر آنسو نہ بہائے. باجی سے کہنا مجھ پر آنسو نہ بہائے, میری تصویر کا ایک چھوٹا سا پھول چڑھ گیا. مجھ سے میرے جانے سے تم حوصلہ نہ کھونا, ماں میرے جانے سے تم حوصلہ نہ کھونا. ماں مجھ سے بچھڑ کر تم مت رونا, تیرے خوابوں میں تیری یادوں میں تیرے خوابوں میں رہ جاؤں گا. ماں میں کبھی واپس نہیں آؤں گا, ماں میں کبھی واپس نہیں آؤں گا, میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. سورہ فاتحہ تمام شدہ سالیہ کی شامت, اور جہاں جہاں بھی پاکستان میں انڈیا بھر میں جہاں جہاں بھی شیعہ نے اجرہ کر رہا, اور جو لوگ ظلم کے ساتھ شہید کیے گئے ہیں اور سچے عاشق رسول تھے, سچے عاشق محبان اہل بیت تھے, ان سب کے لیے سورہ الفاتحہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل بس جس مقام پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا میں آ گیا. ابھی آپ روئے ہیں, ان پر
ان بچوں کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا. اب اس کا ذکر کرنے لگا ہوں. ابھی ان بچوں کو روئے ہیں کہ جن کے جنازے پڑھنے والے لوگ تھے, غصہ دینے والے لوگ تھے. اور ان کا ذکر کر رہا ہوں, اس بچی کا ذکر کر رہا ہوں کہ پردیس میں یتیم ہو گئی. ابھی شہدا کہ بچوں کو جن کے انتقال ہو جاتا ہے, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے, خاص طور پر بیٹیوں سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا تمہارے بابا نہیں رہے, ہم نہیں کرنا رہے ہیں, مگر خدا پردیس میں کسی بچی کا مقدر ایسا نہ کرے جیسا حسین کی بیٹی سکینہ کا کیا ہے. سکینہ بیٹی جب یتیم ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ لوگ سر میں آگے ہاتھ رکھ کے تسلی دیتے, تماچے مارے گئے, تماچے شبر ملاؤں نے تماچے مارے گئے. اس لیے ہم روتے ہیں, سنو ہم کربلا کا کس لیے روتے ہیں, آج اپنے بچڑے کو رونا آیا, سنو ہم کس لیے روتے ہیں, حسین مظلوم سے. کہتے ہیں کہ جب مر جاتا ہے کوئی تو جس کو سب سے زیادہ غم ہوتا ہے وہ زیادہ رو رہا ہوتا ہے, اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا رشتہ کیا ہے مرنے والے سے جو اتنا رو رہا ہے. ضروری نہیں وہ گھر کا قریبی خون کا رشتہ جس کے لیے جتنا غم ہوتا ہے. آج آپ نے ایسے رونا ہے کہ پورے خود شہزادی کالج سے مجھے شہزادی کے بچے لوگ آپ کے بچے حسین کے کیا لگتے ہیں. وہ بچی جو شام غریبہ کی جاگی ہوئی تھی, جو کہتی تھی شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہوں میں سوئی کہاں, کھائے تماچے میں روئی جہاں. یہ اپنے چچا عباس سے کہہ رہی ہے, سن لو سکینہ کا نوحہ چچا. جزاک اللہ تعالیٰ. یہ شام غریبہ کی جاگی ہوئی بچی سکینہ بیوی جس کا نام ہے حسین کی یتیمہ ہے, یہ شام غریبہ کے بعد ایسی جاگی کہ پھر سونا سنی. اور جب بابا کا سر زندان میں مل گیا, جب بابا کا سر سکینہ بیوی کو شہادت سے پہلے ملا, پھر میری شہزادی کا ہوگی. سید سجاد مولانا کے 4 سال کی بہن سکینہ کا لاشا اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہے اور روتے روتے کہتے ہیں میری مظلوم بہنا سکینہ. اب پھر آپ نے کہا ہے جیسے حسین کی بچی کا حق ہے, حق ادا کرنے کی کوشش کرنا. اور کہتے ہیں میرے جل کے کندھے ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش کا روتی ہے. میری مظلوم بہنا سکینہ, میری معصوم بہنا سکینہ, بولے سجاد لاشا اٹھا کر سکینہ سکینہ ہائے زندان تیرا. کس سے کہہ رہے مولا, وہ بچی جو شام ہوتی پرندوں کو دیکھ کر کہتی تھی بھائی شام ہوتے یہ پرندے کہاں چلے جاتے ہیں. مولا کہتے تھے سکینہ یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. بی بی کہتی تھی بھائی ہم نے بھی ارمان دیکھے کبھی ہم بھی اپنے گھروں کو جائیں گے. جب بچی زندان میں شہید ہو گئی مولا سید سجاد باتوں کرتے کہتے ہیں ہائے زندان تیرا وطن بن گیا, خون بھرا تیرا کرتا